بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق سن 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کو واقعہ عاشورہ وقوع پذیر ہوا اور ایک غیر برابر جنگ میں امام مظلوم اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ سنت و طریقت کے ماننے والوں، حسین ابن علی نے حکومت کی طلب میں خروج کیا۔ خلیفہ کے دشمن اور قدرت کے پیاسے تھے، عدل و انصاف سے مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو بیت توڑ کر خلیفہ کے خلاف جسارت کریں۔ خدا امیر المومنین یزید کا حافظ ہے۔ اور تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کا صلہ ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلام وحی خدا بندی ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ آرائی کی طرح حسین ابن علی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ حی سبحان کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ مومنین کے ہاتھوں شر دفع ہو جائے اور ایک عذاب شدید کا مزہ چکھائے۔ اور کاش خداوند جھوٹ بولنے والوں کو تمہارے منہ میں خاک ہوئے برجانہ کے بیٹے، تم حسین کو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، جھوٹے تم ہو اور تمہارا فاسق اور جاہل خلیفہ کہ طاقت کی پیاس سے تم لوگوں کو اندھا کر دیا اور تم لوگوں نے اپنے ہاتھ
خدا کی مخلوق کے سچے ترین بندے کے خون سے آلودہ کر دیے۔ وائے ہو تم پر کہ تم نے فرزند رسول کے کٹے ہوئے سر پر اور ان کے نازنین لبوں پر چوبے خیزرہ سے مارا۔ بن حریث، اس بوڑھے کتے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلق خدا کے بدترین لوگ ہو۔ میں نے زید ابن ارقم سے سنا ہے کہ اس ملعون نے اس کے لبوں پر چوبے خیزرہ ماری جن کو بارہا رسول خدا نے چوما ہے۔ وہ کام کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کا حشر یاد رکھیں گے۔ اسما، اسما، گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا؟ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈرے ہوئے بابا؟ اسما میری بیٹی، کیا لکڑیاں جل رہی ہیں؟ جی بابا، میں نے پانی گرم کیا ہے آنکھ کا زخم دھونے کے لیے۔ اب ہمیں اپنی جان کا زخم دھونا ہے بابا کی جان۔ ان زخموں کو بھول جاؤ، میرا کفن لے آؤ، مجھے موت کا غسل کرنا ہے۔ میرا دل منہ کو آ رہا ہے بابا، کیا ہوا ہے؟ عبد الرحمن، تم ہی سے کچھ بتاؤ۔ وقت کم ہے، کچھ ضروری سامان اٹھا لو اسما، ہمیں دیر کیے بغیر کوفے سے جانا ہوگا۔ کوفے سے چلے جائیں؟ مگر کہاں؟ مکے، ہمیں کعبے کی پناہ میں جانا ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے ابن مرجانہ کو منبر پہ رسوا کر دیا، اس کے کتے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، جلدی کریں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم مجھے پتا تھا کہ یہ مسجد جائیں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان چند دنوں میں اتنا حسین کے لیے روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ خدایا تو ہی ہماری فریاد سن لے۔ عبد الرحمن، تم دونوں یہاں سے جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ یہیں رہیں گے؟ فوجی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے ٹکڑے ایک ایک کتے کے منہ میں ہوں؟ میں نہ دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہوں نہ بھاگنے والے پاؤں، آپ لوگوں کی گردن کا وبال بن جاؤں گا۔ میں موت کے دہانے کھڑا ہوں عبد الرحمن۔ اس سے پہلے کہ ہم گھر کا دروازہ توڑ دیں اسے کھول دو۔ بھاگ جاؤ عبد الرحمن، بھاگ جاؤ۔ تمہیں میری بیٹی اسما کی قسم ہے، اس قوم کے دل میں رحم نہیں ہے۔ فرزند رسول کے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ صرف میری تلوار مجھے دے دو، میری تلوار دے دو۔ بابا یہ لیجئے تلوار۔ اتنی باتیں کی آپ نے کہ وہ لوگ آ گئے۔ جلدی کرو، چھت سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میں انہیں مصروف دروازہ توڑ دو۔ بھاگ جاؤ عبد الرحمن۔ اپنی دیانت کا کیا کروں؟ اپنے غرور اور غیرت کا کیا کروں؟ زندہ چاہتا ہوں۔ سامنے دیکھو بابا۔ مار دو۔ خدا کی قسم میں اندھا نہ ہوتا تو تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دیتا۔ اسما، عبد الرحمن، اسما، بابا کی جان، اگر قید ہو گئی تو بے قرار مت ہونا۔ رسول خدا کی نواسی زینب کبریٰ کو یاد کرو تاکہ سکون ملے۔ تمہارا داغ زینب کے داغ کے مقابلے میں بہت حقیر ہے بابا کی جان۔
آئے 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 مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا زخم اتنا قدرت مند ہو سکتا ہے کہ میرا چین چھین لے. تلوار کا زخم بھی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. کیا ہوا طبیب؟ یہ کیسی آفت ہے جس نے ہماری ران کو المناک کر دیا ہے؟ آہستہ آہستہ گویا مجھے فالج ہو رہا ہے. ویسے یہ اتنا پریشان کن نہیں ہونا چاہیے. ایک بھرا ہوا پھوڑا ہے جو عنقریب پھٹنے والا ہے. اگر اس کا مواد نکل آئے درد ختم ہو جائے گا. کوئی نوک چبھ ہو تو تاکہ ہمیں سکون مل جائے طبیب. 1-2 دن رک جائیے تاکہ خوب پک جائے. ابھی تک اس کا پانی صحیح طرح بھرا نہیں ہے, سخت ہے. کسی چیز سے اسے نرم نہیں کر سکتے؟ بہتر رہے گا اسے بھی نہ چھیڑے. میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اسے ابھی چھیڑ دیا تو کچھ مادہ اندر خون میں نہ رہ جائے. اگر خود ہی پک جائے تو آپ کے خون کو پاک کر دے گا. یہ پھوڑا نہیں ہے, مجھے کچھ اور لگ رہا ہے طبیب. یہ زخم اس خون کے قطرے سے ہے جو امیر کے پاؤں پر ٹپکا. دماغ خراب ہے تمہارا ماقل, کیوں فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سمجھ لیجئے کہ میں فضول کی باتیں کر رہا ہوں. یہ زخم ایک ایسا طلسم ہے جو ورد اور دعا سے ختم ہوگا, نہ کہ دواؤں سے. معاملہ کیا ہے ماقل؟ اس کی باتیں مت سنو طبیب, اس کا دماغ خراب ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ 1-2 دن اس کے درد کو برداشت کیجیے. برداشت نہ ہو سکے تو تھوڑی سی شراب پی لیجیے تاکہ آرام سے سو جائیں. اجازت ہے یا امیر؟ ہاں بن حریث, اب کیا ہو گیا؟ قربان جاؤں, بن عفیف کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت محل میں موجود ہے. بن عفیف کون سا گدھا ہے؟ وہی اندھا بھوڑا ہے جس نے مسجد میں گستاخی کی. اس کا گھر جل گیا. اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر سپاہیوں پر حملہ کر رہی تھی. مجبوراً اسے مار دیا گیا. فی الحال اسے قید کر لو جب تک میرے پیر کا درد ختم نہ ہو جائے. جی امیر. بن حریث. جی امیر. اگر جیل میں شور کرے اور قیدیوں میں ہنگامہ برپا کرے تو اسے مار مت دینا. اس خرمہ فروش کی طرح نہ ہو جائے کہ اسے دار پر چڑھا دیا پھر مجھے بتایا. تم لوگوں کی نادانی باعث ہوئی کہ علی کی پیشن گوئی میثم تمار کے حوالے سے ٹھیک ثابت ہو جائے, اور یہ خرافاتی لوگ پہلے سے زیادہ علی کے معجزات پر ایمان لے آئے. قربان جاؤں, جب میثم تمار نے قیدیوں میں ہنگامہ آرائی کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے اور کھجور کے درخت پر سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ کو یاد نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, میں نے حکم دیا تھا کیونکہ حسین کا مسئلہ باعث بنا کہ ہم میثم تمار کے دعوے کو بھول جائیں. آپ لوگ تو ہوش و حواس میں تھے, چاہیے تھا کہ ہمیں یاد دلاتے. جاؤ, اب دھیان رکھنا کہ تم اس کے بعد غلطی نہ کرو. جی امیر. چلاؤ چلاؤ, رک جاؤ. تمہارا مہمان ہے یہ مختار؟ مختار؟ اچھا ہم نشین ہے, تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اب صبح تک بیٹھو اور لمبے چوڑے قصے کہانیاں سناؤ اور سناتے رہو. میں تو چلا. یعنی بن حفیظ اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک شعر دلاور کا ہم نشیں ہو سکے. مختار, مختار, کہاں ہو دلاور؟ کہاں ہو دلاور؟ ابو اسحاق, میں ہوں بن عفیف, تمہارا صفین کا ساتھی. تمہیں یاد ہے علی کی راہ میں ہم نے موت سے کیا کیا لڑائیاں کی ہیں؟ میں نے تمہاری آنکھ کے زخم کے بارے میں سنا ہے. میں نے علی کی راہ میں آنکھ دے دی.
اور تم نے ان کے فرزند مولا حسین کے لیے خدا ہم دونوں سے قبول فرمائے۔ تمہاری آنکھ کے زخم سے تو پس نکل رہا ہے دلاور۔ تم یہاں کیوں ہو بن عفیف؟ میں کوڑے کھانے اور کھال اتروانے آیا ہوں تاکہ داغ حسین کو برداشت کر سکوں۔ میری اندھی آنکھیں میرے کانوں کا حجاب بن گئی اور میں حسین کی حال میں ناصر کی آواز کو نہ سن سکا۔ جب میں نے سنا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو اسیری پر لے گئے، خدایا مجھے اندھا ہی معشور کرنا تاکہ تیرے رسول کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدایا صفین میں جب میری آنکھوں پر زخم لگا، میرے مولا علی نے زخم پر ہاتھ رکھ کر میرے دیکھنے کی قوت میرے کانوں کو بخش دی تاکہ میں اندھا نہ رہوں۔ تو پھر میں اندھا کیوں رہا اور کربلا نہ پہنچ سکا؟ خدایا تیری بخشش نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنی مہلت دے دے کہ میرا ہاتھ دوبارہ تلوار کے قبضے پر پہنچ جائے۔ اس کے بعد اگر تو نے چاہا کہ مجھے دوزخ میں بھیج دے تو بھیج دینا۔ میں نے تمہیں پہچانا نہیں لڑکی، کتنی دکھی اور ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ نہ جانے میں کیوں اب تک مری نہیں۔ اللہ نہ کرے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ نہیں جاریہ، مجھے جانا ہوگا۔ کہاں جاؤ گی؟ آؤ ذرا بیٹھو، سکون کا سانس لو۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس روٹی اور نمک کی حرمت کی وجہ سے جو ہم نے ایک ساتھ کھائی ہے، ہماری قربت داری کی وجہ سے آئی ہوں۔ مختار کی آنکھ کا زخم پک گیا ہے جاریہ، وہ لوگ اسے اندھا کر دیں گے۔ میں آئی ہوں تاکہ تم عمر سے کہو کہ امیر سے سفارش کر دے تاکہ میں اس کے لیے مرہم لے جاؤں۔ تم سے کیا چھپانا بہن، عمر جس دن سے کربلا سے لوٹا ہے اپنے اوپر دروازے بند کر چکا ہے، اپنے آپ کو خود مارتا ہے۔ آج کل دیوانوں سے کم نہیں لگتا، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے۔ کون تھا جاریہ؟ کیا کام تھا اسے؟ میں نے حسین کو نہیں مارا، میں کربلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی کیا ذل جوشن کے بیٹے نے کیا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں۔ عمر کو تم سے بات کرنی ہے، رکو اس سے بات کرو، شاید اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ کربلا میں تھا مگر اس نے کسی کو نہیں مارا۔ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ عمر کا کربلا میں کوئی اختیار نہ تھا، اسی وجہ سے اپنے دل کو راضی کر کے یہاں آئی ہوں تاکہ مختار کی جراحت کے لیے کچھ کر سکوں۔ اب جب کہ میں نے اسے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے اگر اس کے ہاتھ ابن زیاد اور شمر سے زیادہ خون حسین سے آلودہ نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے۔ ابن زیاد بھی جو کہ خون حسین بہانے کا باعث بنا، وہ بھی کربلا میں نہ تھا۔ یہ تمام دیوانگیاں ان خونوں کا نتیجہ ہیں جو کربلا میں بہایا گیا ہے۔ مختار اندھا ہو جائے، یہ اسے کہیں بہتر ہے کہ میں حسین کے قاتلوں کا سہارا لوں۔
चली जाओ, मर जाओ। मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कूफियों पर तमाम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूं। तुम लोगों के बेशुमार खुतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो? ठीक है, मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चले जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया। हाय मीसम, मीसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे। मीसम तमार? मीसम तमार ने मुझे एक बशारत दी है। खुदा की कसम, मीसम तमार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख्त को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार। मीसम को उसी दरख्त पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है? बशारत दी है कि मैं इब्न मरजाना को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा। तो फिर मारोगे तुम उसे? उसके मुंह पर लात भी मारोगे? शक मत करो, मीसम उन राजों का इल्म रखता था जो उसने मौलाए कायनात अली से सुने थे। एक रात मस्जिद में मीसम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मीसम पर अजीब सा हाल तारी था, बहुत अजीब। कैसे हो शफीक दोस्त? सुना है कि जब से मौला अली ने तुम्हारी आंखों के जख्मों पर हाथ रखा है, तुम्हारे कानों की बसीरत को बढ़ा दिया है। मैंने सालों से तुम्हें नहीं देखा। मुझे पहचाना तुमने भाई? तुम मीसम हो? मीसम कूफे में रेगजार की तरह मीसम गिराता फिर रहा है। कौन सा मीसम? तुम मीसम तमार हो भाई। तुम्हारे खजूर कैसे चल रहे हैं? आपकी दुआएं हैं। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसम। ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई, इसके राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है। अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। ला यकमल ईमान अल अब्द हत्ता यज़ुन्नुन अन्नास अन्नहु मजनून।
जब तक लोग तुम्हें दीवाना न समझें तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो तुमने कहा क्या ये हदीस मुबारका है? हदीस इश्क है इब्ने अफीफ, हदीस इश्क है। मुझे तो मौला अली के हाथों के जरिए दुनिया देखनी थी, तो फिर क्यों नहीं देखी? इसके अली के रास्ते की निशानियां क्यों खो दी मैंने? निसम तो निशानियां बताना चाहता था तुझे बिन अफीफ, तुम खामखा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, खुद को संभालो बिन अफीफ, खुद को संभालो। तुम अकेले ही आलम इश्क के राह भूले हुए नहीं हो, मैं तो आंखें रखते हुए गुम हो गया। मुझे भी मीसम के खजूर के पेड़ पर लटकाए जाने तक उस पर और उसकी बातों पर यकीन न था। जिस दिन उसने जनाब मुस्लिम की मौत की खबर सुनी, जिंदानी कूफा में ऐसा हंगामा बर्पा किया कि इब्ने मरजाना के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किस चीज से डरते हो ऐ दोज़ख में रहने वालों? डरते हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या सआदत की बात है। इस जिल्लत और दोज़ख की जिंदगी से रिहा हो जाओगे और खुदा के मलकूत की तरफ चले जाओगे। खुदा की राह में मारा जाना एक ऐसी सआदत है कि हर किसको नसीब नहीं होती। ये मुकर्रबीन के लिए मखसूस है, ये खुदा के नूर चश्म लोगों के लिए मखसूस है। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोग जानते हो कि खुदा ने फरमाया है, जो भी मुझे चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और जिसे मैं मार दूं मैं खुद उसका खून बहा हूं। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए, क्या सादत थी उसकी। माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोज़ख में खुशी खुशी रह रहे हैं। हशरातुल अर्ज के साथ महशूर हैं एक अंधेरी कालकोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्द बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्द बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है। या मंसूर हमें जेल के ताले को हाथ मत लगाना। कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार। इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है।
दर्रे खैबर को इश्क ने ही उखाड़ा था, वरना मौला अली हमारी तरह ही के इंसान थे। ये खुदा का इश्क था कि जिसने मौला के बाजुओं को खुदा की बेइंतहा ताकत से भर दिया कि एक ही झटके में दर्रे खैबर को उखाड़ दिया। अपने बाजुओं को इश्क व ईमान से भर दो, फिर देखो क्या क्या मोज़े दिखाते हैं ये। या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर। चलो जल्दी चलो। करते हो हैं? खींचो इसे, जोर से खींचो। हटो सामने से, हटो, ले जाओ इसे। बिलाखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में। कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक? फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की पनाह। राह कूचा यार बहुत पेचुखम वाली है, ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचो खम और फरेब और हीलों में गुम ना हो जाएं। गुम नहीं होंगे, आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए। अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर? अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सौ के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए। ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं? घबराओ मत मीसम, रास्ता दुश्वार भी है और पेचो खम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है।
मैं दीवाना हूं मुख्तार। बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा।